علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر ایکسٹینشن کا چرچا ہے۔ پاکستان کی ساری سیاست، پاکستان کا پورا نظام ایکسٹینشنوں کے گرد گھومتا ہے، لیکن اب جس ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ آرمی چیف کی نہیں ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے پہلے ایک اور ایکسٹینشن کا چرچا ہے شہر اقتدار میں۔ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی جو فضائیں اور وہاں کے جو کوریڈورس ہیں، پاور کوریڈورس، غلام گردشیں، وہاں پر اب یہ چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ایک نیا قانون بنے گا، آئین میں ترمیم کی جائے گی اور ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ کس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا سوچا جا رہا ہے؟ ایکسٹینشن جن کو دینے کا سوچا جا رہا ہے وہ لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ سوال اپنی جگہ۔ اور پھر ایک اور معاملہ ہے کہ جو خط لکھا ججوں نے، اس خط کا اثر جو ہے، اس کا ملبہ کس پر گرنے جا رہا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے، ظاہر ہے جو ہوئی ہے، جو کچھ خط کے بعد ایک پاکستان میں جو بھونچال سا مچا ہوا ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ جو بنے گا شکار، جو نشانہ، وہ کون ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ہوئی ہے ملاقات، اور ملاقات کے بعد آرمی چیف کا ایک بیان آ گیا۔ یہ سارے اس تناظر میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، یہ ایک نیا آئینی بحران کہا جا رہا ہے کہ جناب سر اٹھا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آرمی چیف کی ملاقات وزیر اعظم سے، تو اس سارے معاملات سے پہلے پرویز الہی صاحب کی خبر لے لیتے ہیں۔ جناب پرویز الہی صاحب گر گئے تھے واش روم میں کچھ دن پہلے، پسلیاں ٹوٹنے کی خبر تھی، چوٹیں گئی تھی سر میں، ہاتھ میں، آنکھ میں، تو ان کو پمز ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا پرویز الہی صاحب کو، جیل سے، اڈیالہ جیل سے، اور افسر وارڈ میں ان کو داخل کروایا گیا ہے کیونکہ ان کو عارضہ قلب بھی ہے اور کئی طرح طرح کے مسائل ہیں۔ ظاہر ہے اس عمر میں عمر رسیدہ آدمی ہے، تو بہرحال ان کو وہاں پر پرویز الہی صاحب کو کر دیا گیا شفٹ۔ لیکن اب جو ججوں کا خط ہے، اس خط کی آڑ میں یا اس خط کے بعد جو خواہش سامنے آئی ہے وہ آئی ہے تحریک انصاف کی کہ عمران خان کو رہا کر دیں، بری کر دیں، نکال دیں باہر جیل سے۔ ججوں نے کہہ دیا ہے دباؤ ہے ہمارے اوپر، دباؤ میں فیصلے ہو رہے ہیں، دباؤ میں عدالتیں چل رہی ہیں، لہذا خان صاحب کو بری کر کے باہر نکالا جائے۔ خواہش معصومانہ سی خواہش ہے یا شاطرانہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور ویسے بھی ان دنوں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی جو ہے وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے تحریک انصاف ہے۔ ویسے تو وہ سینٹ کا کے الیکشن سے پہلے جو کے پی کے میں مخصوص نشستوں پر منتخب جو ارکان ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے، ان کا حلف روکا گیا تھا کے پی کے اسپیکر کی طرف سے، تو وہاں پر پھر وہ والی پارٹیاں مقدمے بازی میں چلی گئی، تو وہاں سے پشاور ہائی کورٹ نے تو آرڈر کر دیا کہ جناب یہ جو اجازت دے دی ہے، درخواست ان کی پٹیشن منظور کر لی ہے کہ ان کا حلف جو ہے وہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کو سائفر میں سزا ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں 2 الگ الگ معاملات میں سزائیں، اور خان صاحب کو پھر جو عدت میں نکاح کی سزائیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جو ججوں کا خط ہے وہ خط یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب تو ثابت ہو گیا نا کہ ججوں کے اوپر ہے دباؤ، لہٰذا مقدمات جو تھے، وہ فیصلے جو تھے دباؤ میں آ کر کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے ججوں پر دباؤ تھے، تو آپ سوچیں کہ ڈسٹرکٹ سیشن ججز جو ہیں یا لوئر جوڈیشری کے ججز ہیں، ان پر کیا دباؤ ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں خان صاحب باہر آتے ہیں نہیں آتے۔ لیکن ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ میں آتا ہوں، ایکسٹینشن والی خبر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیا چل رہا ہے اور کب سے چل رہا ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، اور وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات پر بھی۔ لیکن ایک اور چیز ہے، بیرسٹر جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ ہوں گی، کیونکہ بشریٰ بی بی نے بھی اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہا کہ جی ان کو بھی کھانے میں کچھ دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جب زمان پارک میں تھے تب وہ کہتے تھے کہ جی مجھے سلو پوائزن کیا جا رہا ہے۔ جب میرے گھر پہ چھاپا پڑا تو سب سے پہلے میرے جو ہے شیف باورچی، اس سے پوچھا گیا، خان سامہ سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتائیں نا عمران خان صاحب کھاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس لیے پوچھا تاکہ وہ جو میں شوق سے کھاتا ہوں اس میں وہ زہر ڈالا جائے۔ تو بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو بھی ان کی بھی زندگی کو خطرات لاحق ہیں بنی گالہ میں، لہٰذا اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر ذمہ دار جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ دونوں ہوں گے۔ اچھا جی، اب کیونکہ جب ایکسٹینشن کا ذکر ہوتا ہے نا تو عموماً پاکستان میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن
کا چرچا ہو جاتا ہے کہ جی، یا سمجھا جاتا ہے، سمجھ لیا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن مطلب آرمی چیف۔ میں نے ذرا پاور کوریڈورز میں رہنے والے اسلام آباد میں ایک اپنے بہت اچھے دوست، سیاستدان ہیں لیکن اچھے دوست بھی ہیں، تو ان کو میں نے آج ذرا بمبو شمبو مارا، فون کیا کیا چل رہا ہے ججوں کے خط کے معاملے پر اور یہ وہ سارا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا ججوں کے خط کے اوپر تو جو بھی ان کی رائے تھی وہ انہوں نے بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک اور چیز چل رہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا چل رہی؟ انہوں نے کہا ایکسٹینشن۔ میں نے کہا وہ تو ابھی ٹائم ہے اس پہ، تو ایکسٹینشن تو جو آرمی چیف ہیں ہمارے، انہوں نے تو موجود آرمی چیف، ان کی مدت 29 نومبر 2025 کو ختم ہوگی، کیونکہ 29 نومبر 2022 کو انہوں نے چارج لیا تھا، اسٹک ان کو ملی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ تو ابھی ٹائم ہے اس میں، وہ اور ظاہر ہے 24 کے آخر میں جا کے یا 25 کے اوائل میں جا کے یا ستمبر اپنا جون جولائی میں جا کے یہ معاملہ پختہ ہے، ہمیشہ ایکسٹینشن کا ذکر ہو جاتا ہے، تو ابھی سے کیوں ایکسٹینشن کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ادھر والی ایکسٹینشن نہیں، ادھر والی ایکسٹینشن۔ میں نے کہا ادھر والی کدھر؟ انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں نے کہا چیف جسٹس کو ایکسٹینشن کیسے مل سکتی ہے؟ مطلب وہ تو خواہش تھی ماضی میں ہمارے چیف جسٹس صاحبان کو، اور بقول آصف زرداری صاحب جو اوریجنل پلان تھا پروجیکٹ عمران خان، وہ تو یہ تھا کہ اپنا بن جائیں گے آرمی چیف فیض حمید، اور پھر چیف جسٹس جو اس وقت تھے بندیال صاحب، ان کو بھی ہو جائے گی ایکسٹینشن، اور پھر پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ چینج کر لیا جائے گا، پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کو الٹ کے اور پاکستان میں کچھ اور کیا جائے گا۔ یعنی ان دونوں کے ہوتے ہوئے، ان دونوں ایکسٹینشنز کے بعد، یا ان دونوں یعنی تقرریوں کے بعد پھر ایک الیکشن ہونا تھا، الیکشن میں 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کے اور پھر آئین میں ترمیم کر کے اور ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ پلان تھا، اور اگلا 25-30 سال کا پلان تھا، تو یہ تو رہتا ہے۔ تو بہرحال میں نے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایکسٹینشن؟ تو مطلب چیف جسٹس کو تو نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے پیچھے بیٹھے ہوئے جج صاحبان جو ہیں وہ وہاں تو چلے ہوتا ہے نا ایک فوج کے اندر جو باس بیٹھا ہے، باس پھر وہ باس ہوتا ہے، پھر نیچے کوئی ان کا ہی آرڈر چلتا ہے۔ یہاں تو سپریم کورٹ میں تو ظاہر اس طرح نہیں ہوگا، تو وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایکسٹینشن ایسے نہیں ہے کہ کوئی ان کو 2 یا 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، بلکہ یہ کیا جا رہا ہے جو پرانا فارمولہ تھا وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ گیا ہوا ہے کہ کیوں نہ آئین میں ترمیم کی جائے، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز سے ذرا رابطے شابطے کیے جا رہے ہیں کہیں سے، کیوں نہ آئین میں ترمیم کی جائے۔ اچھا، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رضامندی یا ان کی وہ نہیں شامل آمادگی، یہ ابھی انیشل اسٹیج پہ وہ لوگ ایک بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرنا پڑا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جو آئین میں ترمیم آ جائے گی تو اس وقت پھر چیف جسٹس صاحب اگر وہ اس کو اویل کریں گے، یا پھر وہ کہیں گے نہیں جی میری تو ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اپنا 25 اکتوبر 2024 کو ہو رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں، میں نہیں بیٹھوں گا۔ یا پھر اگر آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب آئین میں ترمیم کے بعد کیا کریں گے؟ وہ تو ان کو تو پھر بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس میں چیف جسٹس جس طرح ہمارے آرمی چیف لابنگ کرتے ہیں نا، جس طرح قمر جاوید باجوہ نے لابنگ کی تھی، اس طرح چیف جسٹس صاحب کی لابنگ کا اس میں کوئی نہیں ہے، کسی اور کی خواہش ہے، اور وہ خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایکسٹینشن مطلب کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت جو ہے، یعنی ٹینیور پوسٹ کر دیا جائے چیف جسٹس صاحب کو۔ چیف جسٹس جو جس تاریخ کو لگے اس کے بعد 3 سال تک وہ رہے، یعنی اسی حساب سے پھر ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اگر آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو پھر وہ آئے ہیں 22 میں تو 26 تک رہے، یعنی 17 دسمبر 2026 تک، ہاں 22 میں تو 25 تک 24 میں ریٹائر ہو جائیں گے، کچھ اس طرح کا کوئی ہو جائے گا۔ میرا حساب کتاب ذرا کمزور ہے، تو پھر وہ بہرحال یعنی 23 24 25 تک رہیں گے پھر وہ۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، تو وہ بھی اتنے عرصے کے لیے، تو بیچ میں جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ اپنا ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی مدت پوری، ان کی عمر پوری ہو جائے گی ریٹائرمنٹ کی۔ تو یہ ایک فارمولہ پہلے بھی آیا تھا جو دوبارہ گردش کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کیا نام ہے ان کا ایکسٹینشن والے قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف، وہ ان کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو ان کی ایکسٹینشن سے پہلے کھوسا صاحب جو تھے، آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس صاحب، ان کو بھی ایک لارا لگایا گیا تھا کہ جی آپ کو ہم 3 سال کی ٹینیور پوسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔
کہ یہ آئین میں ترمیم کی جائے اور چیف جسٹس کو ٹینیور پوسٹ کر دیا جائے کہ چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جو آئیں گے وہ 3 سال کے لیے ہوں گے. تو جب وہ نہیں اس پر کوئی ہوا پروگریس ہوئی تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کے یعنی کھوسا صاحب نے پھر وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ اپنے پاس بلوا لیا تھا ایک پٹیشن کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد پھر آرمی چیف کو ایسا مدھولا انہوں نے کہ وہ ایک کے بعد ایک ان کی نوٹیفیکیشن ہوتا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے ان کی ایکسٹینشن کا, اور وہ دیکھتے تھے اس کی کاما فل اسٹاپ, یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں, اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. تو پھر فائنلی وہ جو آخری نوٹیفیکیشن تھا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر بیٹھ کر قانونی ماہرین کے ذریعے اپنی نگرانی میں وہ بنوایا تھا, اور پھر بھی انہوں نے کہا تھا نہیں یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون بنا, ترمیم ہوئی آرمی ایکٹ میں, اور اس میں پھر جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی, اور وہ ترمیم یہ ہوئی کہ جی وہ کوئی آرمی چیف جو ہے 64 سال کی عمر تک یا 65 سال کی عمر تک رہ سکتا, کوئی اس طرح کی. تو اب جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کی کیونکہ ریٹائرمنٹ ہوگی 25 میں, تو وہ اگلے 3 سال ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی ایک اور ایکسٹینشن لے سکتے ہیں 1 سال کی. تو وہ اس قانون کے تحت, جس قانون کے تحت باجوہ صاحب مرے جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ریٹائر نہیں ہو رہے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے کہ ابھی ان کی عمر ہے ابھی سرو کرنے کی. تو بہرحال موجودہ آرمی چیف آئین پسند ہے, موجودہ چیف جسٹس آئین اور قانون پر چلنے والے. میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ جو زیر بحث ہے, ڈسکشن میں ہے کہ قاضی صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے, اور پھر 25 میں جب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آئے تو ان کو بھی ایک اور ایکسٹینشن آئین اور قانون میں جو ایک ہے گنجائش اس کے تحت دی جائے. تو یہ 2 ایکسٹینشن اس بار سوچی جا رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ حالات اس طرح رہیں گے, آگے چل کے حالات بدل بھی سکتے ہیں, کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے ایسی, لیکن بہرحال تو یہ چیز جو ہے یہ اس طرح اپنا گردش کر رہی ہے. اصل میں ہمارے یہاں دیکھیں نا, ابھی ریسنٹلی ایک ایکسٹینشن ہوئی ہے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کی 1 سال کی, تو وہ ہوتی رہتی ہے ایکسٹینشن. ہمارے سیکریٹریز ایکسٹینشن لیتے رہتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپروچ کرتے ہیں سیاسی لوگوں سے کہ جی ہمیں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو بس دیکھیں جی مجھے ایک 4 سال ڈیڑھ کی ایکسٹینشن مل جائے. کرسی پر بیٹھا ہوا کس کو کرسی چھوڑنے کو دل کرتا ہے, لیکن بہرحال یہ والا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اچھا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 چیزیں, کہ جو خط ہے 6 ججوں کا, اس میں عدالتوں کے اندر ISI کی مداخلت, انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت, حکومت کی انتظامیہ کی مداخلت, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے. لیکن اس میں خط میں جو ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے چیف جسٹس کو, جسٹس عامر فاروق صاحب کو خطوط لکھے کہ جی ہمیں فلاں سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں ISI کے, اور ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ہم نے ان کو کہا بھی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کریں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب سپریم کورٹ میں معاملہ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنا جوڈیشل کونسل میں معاملہ, انہوں نے چٹھی لکھ دی. اب وہ اجلاس جو سپریم کورٹ کا ہوا اس کی خبر آپ تک آ چکی ہوگی, لیکن میں ایک اور طرف سوچ رہا ہوں, اور طرح سے سوچ رہا ہوں کہ اس میں رگڑے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, کیونکہ ان کو اپنے بردر جج صاحبان نے بتایا کہ بھائی ہمارے اوپر پریشر ہے, دباؤ ہے, مداخلت ہو رہی ہے, اور پھر انہوں نے کہا اس خط کے مطابق کہ میں نے DGC سے بات کر لی ہے, اب کوئی پریشرائز نہیں کرے گا آپ کو. اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ نہیں ابھی بھی مداخلت ہو رہی ہے, ابھی بھی ISI والے تنگ کر رہے ہیں, ہمیں ابھی بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. تو اب یہ مدعا جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تو اس طرح نہیں ہے یہ, لیکن جو خط ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم ان کو بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں, لیکن یہ کچھ نہیں کر رہے. تو میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اس میں بھگڑے جائیں گے, ان کے وہ جو ہیں وہ اس میں شاید نہ بچ پائیں اس معاملے میں, کیونکہ براہ راست 6 جج صاحبان نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ مداخلت اور دباؤ کی جو کوششیں تھیں ان کے متعلق باخبر ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو بڑا سنگین معاملہ ہے. اچھا جی, اب آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب میں ملاقات ہوئی ہے, ملاقات کا پس منظر وہ جو چینی انجینئرز پر حملہ ہوا بشام میں وہ تھا, اور ظاہر ہے ملک کے اندر جو صورتحال ہے غیر یقینی کی, امن و امان کی, کچھ سیاسی چیزیں بھی
جو پنپ رہی ہیں ظاہر ہے وہ بھی ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر سکتی ہے. یہ والا معاملہ ججوں والا بھی کر سکتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا ڈسکس ہوا ہوگا. لیکن اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جو آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے وہ اس میں کہا گیا کہ جناب ہم جو ہے نا پاکستان اس کے عوام اپنے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے دہشت گردوں کے خاتمے تک لڑیں گے. اب یہ دہشت گرد کون ہے سب کو پتہ ہے. اور پھر دہشت گردوں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے سرحد کے پار یعنی افغانستان میں. اور پھر جو ہے وہ اپنا یہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی جو بات ہے اس میں اظہار کیا گیا. اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس لعنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. تو یہ ایک کھلا پیغام ہے نہ صرف دہشت گردوں کے لیے بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک لاوا پک رہا ہے اندر خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ جس کی گواہی دے رہی چگلی کھا رہی ہے کہ جو ان کو لانے والے ہیں نا جنرل عاصم اور جنرل فیض اور عمران خان وہ بھی رگڑے میں آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.